الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ آج کا سیمینار وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالی بہت بہت جزائے خیر نصیب فرمائے متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس محمد مدظلو کو اور ان کی ساری جماعت کو کہ وہ اس کا اہتمام فرماتے ہیں اور پاکستان کے قلب میں اسلام آباد یا مسلمان آباد میں اس کا انعقاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور پوری امت کو اس عظیم عنوان کو، مضمون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 دن قبل حرمین کے سفر سے میری واپسی ہوئی۔ وہاں میں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تذکرے سنے اور میرے ذہن میں یہ بات آئی، کبھی وقت تھا، کچھ مشکلات تھیں، مگر اب گئے وہ دن جب تنہا تھا میں انجمن میں، اب یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں۔ مسجد نبوی میں جو حلقے لگتے ہیں ان میں بھی میں نے خود اپنے کانوں سے فقہاء کا بھی سنا اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق بھی تفصیل سے گفتگو آپ کو کرتے ہیں۔ بلکہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، بحمداللہ میں خود 10 سال سعودی عرب رہا ہوں۔ سن 81 سے 90 تک حفر الباطن شہر کے قریب مدینۃ الملک خالد العسکریہ ہے ایک جگہ، بہت بڑی چھاؤنی بنی ہے، وہاں جامع سلمان بن عبدالعزیز میں امام الخطیب تھا۔ خدا بدا عدالتوں میں جانا ہوتا تھا تو وہاں وہ سارے فیصلے فقہ حنبلی کے مطابق کرتے تھے۔ فقہ تھی، باقاعدہ فقہ حنبلی کے مطابق ان کے فیصلے ہوتے تھے۔ میں اس سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں، جو لوگ تقلید کو اور فقہ کو جس طرح مشق ستم بناتے ہیں، حالانکہ وہاں بھی بحمداللہ تعالیٰ سارے مقلد ہیں اور باقاعدہ فقہ کے مطابق ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو باقی رکھنا ہے، قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یہ اللہ کی قدرت کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں۔ کتابیں بھی اللہ نے 4 نازل فرمائی، بڑے بڑے فرشتے بھی 4، خلفاء راشدین بھی 4، اور بڑے بڑے ائمہ بھی 4۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ دریاؤں میں 4 دریا ہیں، راتوں میں 4 راتیں ہیں، دنوں میں 4 دن ہیں۔ علماء نے اس پر اپنے اپنے وجدان اور طریقے کے مطابق بہت کچھ فرمایا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مقامات عطا فرمائے۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم دین نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں اللہ نے شاگرد عطا فرمائے ہیں، یا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، اور یا پھر شاگرد اللہ نے عطا فرمائے ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ امام صاحب کے جو بڑے تلامذہ ہیں، جن کا تذکرہ ابھی حضرت مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب دامت برکاتہ فرما رہے تھے، ان میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے دور کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ ہارون رشید کا دور تھا، آپ قاضی القضات تھے۔ ہارون رشید کی ملکہ جو تھی اس کا نام زبیدہ تھا۔ گھر میں کھٹ مٹ ہوتی رہتی ہے، کوئی بات ہو گئی، اور ایک اور بات، حضرت مولانا محمد امین اوقاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی تھی، فرمانے لگے کہ حضرت امام صاحب کے استاد سے حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کی اپنی تقدیر قدرت جو بھی۔ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ حسین و جمیل تھی، اور آپ اتنے درجے کے حسین نہیں تھے۔ گھر میں بات کچھ ہو جاتی ہے، ٹک ٹک لگی رہتی ہے۔ ایک دن کوئی بات ہوئی تو استاد نے فرمایا، اگر تو صبح تک اگر تو نہ بولی تو مجھ پر طلاق ہے۔ اب وہ تو پہلے سے بھری پڑی بیٹھی تھی، وہ چپ ہو گئی۔ اب تھوڑی دیر بعد حضرت کو خیال آیا تو پریشان ہو گئے کہ یہ تو مسئلہ کو خراب ہو گیا۔ یہ مولانا امین صفدر اوقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ٹیپ میرے پاس موجود ہے۔ تو شیخ استاد اٹھ کر کے اپنے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے محل میں تشریف لائے اور ان سے فرمایا، ابو حنیفہ
جی استاد جی آپ نے کیوں تکلیف فرمائی، مجھے فرماتے میں خود حاضر ہوتا. کہا نہیں کام میرا تھا اس لیے میں آیا ہوں. ابو حنیفہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کوئی ہیلا کرنا، کچھ حساب کتاب کر، کچھ معاملہ ٹھیک ہو جائے. تفقہ یہ ایک اور چیز ہوتی ہے. امام صاحب نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہ بس اس طرح غصے میں نے اس کو کہہ دیا. اب وہ بولتی نہیں. تو کہا کہ اچھا استاد جی آپ تشریف لے جائیں، میں کچھ کرتا ہوں. استاد واپس تشریف لے آئے. امام صاحب اٹھ کر کے اسی محلے میں مسجد میں تشریف لے گئے اور جو مؤذن تھا اس کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کر کے کہا اٹھ اذان دے. اس نے کہا امام صاحب ابھی آدھی رات ہے، ابھی اذان کا کہ تو اذان دو. اس وقت لوگ مینار پر چڑھ کر کے اذان دیتے، اذان تو میں جو کہہ رہا ہوں. ادھر اس نے اذان دے دی، ادھر یہ کہنے لگی کہ شکر ہے بڑھا تیرے کو جان چکی، میری جان شکر ہے بات. اس کے بعد امام صاحب آئے استاذ کے گھر اور فرمایا استاد جی بولی کہ نہیں بولی؟ فرمایا ابو حنیفہ میں نے تجھے کیا کیا؟ کہا تھا تو نے اللہ کے بندے کچھ نہیں کیا. اب تو صبح ہو گئی، وہ بولی تو ہے لیکن کس کام؟ وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. کہتے نہیں بات اس نے کر دی ہے نا، کہ ہاں بات تو اس نے کی ہے. فرمایا اچھا بس ٹھہرے آپ تھوڑا انتظار کریں. پھر چلے گئے اس مؤذن کے پاس. اس کو فرمایا مینار پر چڑھ کر کے زور سے کہو لوگو ابھی صبح نہیں ہوئی، ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، میں نے اذان بہت وقت سے پہلے دیے، ابھی صبح پھر اعلان کر. وہ پھر اس نے مینار پر چڑھ کے اعلان کیا زور سے لوگو ابھی صبح نہیں ہوئی. تو وہ بیوی صاحب پہ آمد وہ ابو حنیفہ کا ہیلا مجھے مار گیا. تو صبح تو ہی نہیں کر، آپ تو بول پڑی نا، طلاق نہیں بات ہے. بہرحال یہ تو درمیان سی بات تھی میرے ذہن میں آ گئی. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لوگ کسی طرح کی بات یاد رکھتے ہیں اور علمی باتیں شاید میری طرح آپ کو بھی شاید کوئی یاد ہو، مگر یہ اس سے اس طرح کے اکثر لوگ یاد رکھتے ہیں. زبیدہ کو ہارون رشید نے کہہ دیا اگر مغرب سے پہلے پہلے تو میری سلطنت سے نہ نکل گئی تو مجھ پر طلاق. جڑا کسی لوگ اس سے تو نہ کہ وہ سخت قسم میں منہ جل پر کر دینا ہے، لیکن پھر سے نٹھٹ ہونا ہے، پھر منہ پریشان ہوئے گا اور پھر دوڑ پینا استادہ کو، استاد جی کو مسئلہ ڈھیلا کرو نہیں جی تو گرم کر رہا ہے میں ڈھیلا کے تو کرا. یہ تو ہوتا ہے نا بھائی. پھر بھائی تم خود ہی پہلے سوچو، تم خود کیوں نہیں سوچتے ہو؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس پر بھی علماء نے اس چیز پر بہت لکھا ہے. صلاۃ الوسطی پر کیوں زیادہ زور دیا گیا؟ گھریلو حالات اس سے ٹھیک رہتے ہیں اور گھر میں طلاق کی اور جھگڑے کی نوبت نہیں آتی جب اصل کی نماز بھی مسلمان مداومت کرے. یہ الگ لمبا موضوع ہے. تو اب ہارون رشید پریشان ہو گیا. علماء سے پوچھا، ایک سے دوسرے سے تیسرے سے کہ یہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا بس معاملہ تو خراب ہو گیا، اب تو گیا. فوق کل ذی علم علیم، یہ اللہ نے تقسیم فرمائی ہے. ہمارے علماء میں بڑا نام ہے علامہ خالد محمود صاحب کا، آپ نے سنا؟ آپ علم تو سارے جانتے ہیں. انہوں نے ارشاد فرمایا ایک جگہ واقعہ کہ ایک آدمی تھا تو وہ اپنی بیوی کو کبھی کہتا والدہ ماجدہ ادھر آؤ. کسی نے سنا تو اس نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کہتا ہے؟ تو بیوی کو والدہ ماجدہ کہتا ہے کہ ہاں، اور بیوی کو ماں کہتا ہے تو بھائی نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس نے کہا کیسے نہیں ہوتا؟ بات پھیر گئی، علماء تک بات پہنچی، ڈرایا دھمکایا. تو والدہ ماجدہ بیوی کو کہتا ہے تو گئی بات تو ختم ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں ختم ہوتی، مجھے پتا ہے. بھائی کیسے نہیں ہو؟ غالباً علامہ صاحب خود فرماتے یہ تشریف لے گئے یار
یہ مجھے صحیح پتہ ہے، لیکن اس حضرت نے ارشاد فرمایا، اس بندے کو بلایا گیا، اس کو پوچھا کہ بھائی سنا ہے کہ تم اپنی بیوی کو والدہ ماجدہ کہتے ہو؟ کہ ہاں جی میں کہتا ہوں۔ تو تجھے پتہ ہے کہ اس طرح بیوی کو ماں کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بیوی کا طلاق ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے نہیں مجھے پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا یہ قصہ مل گیا کہ بندہ بڑا سیانا ہے، کچھ سمجھدار ہے، درمیان انکار کچھ ہو رہے۔ انہوں نے پوچھا اچھا چلو ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتاؤ تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں؟ وہ کہہ لگا جی جزاک اللہ، علامہ صاحب آپ پہنچ گئے، میری 4 بیٹیاں ہیں جی، ایک کا نام ہے زاہدہ، ایک کا عابدہ، ایک کا ساجدہ، ایک کا ماجدہ۔ تو کبھی میں اس کو کہتا ہوں والدہ زاہدہ ادھر آؤ، کبھی کہتا ہوں والدہ ماجدہ ادھر آؤ۔ میں اپنی ماں تھوڑا ہی کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں ماجدہ کی ماں ادھر آؤ۔ میں اپنی ماں کو تھوڑا کہتا ہوں میری ماں، میں والدہ ماجدہ، ماجدہ جو ہے میری بچی، میں اس کی نسبت سے کہتا ہوں ماجدہ کی ماں ادھر آؤ۔ تو بہرحال ہارون رشید پریشان ہو گیا، اس نے علماء سے پوچھا تو نے کہا کہ مغرب ہو گئی اور بیوی گئے، کیونکہ تیز رفتار اس وقت گھوڑا ہی تھا اور تو تھا کچھ نہیں، اور ہارون رشید کی سلطنت سبحان اللہ۔ تاریخ میں ہے کہ جب بغداد پر بادل آتے تھے تو ہارون رشید کہتا تھا اے بادلو اگر تم بغداد پر نہیں برستے تو نہ برسو، جہاں بھی جا کے برسو گے اس کا خراج مجھے بھی آگے ملے گا۔ اتنی عظیم الشان سلطنت تھی۔ تو اس سلطنت سے نکل کر کے وہ کہاں جاتی بیچاری؟ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا مغرب سے تھوڑی دیر پہلے تو میرے پاس آ جائے۔ حاضر ہو گئی، فرمایا اذان سے پہلے جو اندر مسجد ہے نا، جا کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ۔ وہاں بیٹھ کے اذان ہو گئی، مغرب ہو گئی، قاضی صاحب نے فرمایا جاؤ اب گھر چلی جاؤ، طلاق نہیں ہوئی۔ شور مچ گیا، کیسے نہیں ہوئی؟ فرمایا خلیفہ نے کہا تھا مغرب سے پہلے تو اگر میری سلطنت سے نہ نکل گئی، مغرب سے پہلے یہ خلیفہ کی سلطنت سے نکل کر کے اللہ کی سلطنت میں پہنچ گئی تھی، اس لیے وہاں کسی کی حکومت نہیں۔ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجد میں بادشاہ کا حکم نہیں چلتا، بادشاہ کی مسجد نہیں، مسجد اللہ کی ہے، اس لیے یہ بادشاہ کی خلیفے کی سلطنت سے نکل کر کے وہ اس میں اللہ کی سلطنت میں چلی گئی، اس لیے اس پر طلاق واقع نہیں۔ ہر اس طرح بہت واقعات ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، آپ کے شاگردوں کے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے وہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقلد بنایا۔ لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، اپنے مسلک کا ضرور خیال کیا کرو، تھوڑی چیزیں یاد رکھا کرو، عام علم سے ہٹ کر کے بھی، دنیاوی طور پر بھی، عام معاشرے کے اعتبار سے، جیسے میں نے آپ کو 2-3 مثالیں ابھی عرض کی ہیں، اس طرح کی چیزیں ضرور علماء کی خدمت میں تو میں نہیں عرض کر سکتا، اپنے عزیز طلبہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ضرور ان چیزوں کو یاد رکھا کرو، یہ بڑی فائدہ دیتی ہے۔ پچھلے سال میں حرم میں تھا، مسجد نبوی میں، وہاں ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، اب لوگ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ چلو وہ اردو بولنے والا ہمیں نظر آیا، وہ کہنے لگے دیکھو بھائی میں آپ کو اس گنبد خضرا کے مکین کی بات سناتا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتا ہوں، حضور کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ سب نے کہا جی ماننی چاہیے، کون مسلمان ہے بھائی جو کہہ نہیں ماننی چاہیے؟ دیکھو آپ جب واپس جاؤ گے نا تو کوئی آپ کو کہے گا امام صاحب نے یہ کہا، سمجھے، امام صاحب نے یہ کہا، مولوی صاحب نے یہ کہا، ہمارے عالم نے یہ کہا،
بھائی کسی کی بات نہیں ماننی، کسی مولوی، کسی عالم، کسی امام کی بات نہیں ماننی، حضور کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، میں تمہیں حضور کی بات بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی امام کی بات نہیں ماننی۔ تمہیں لوگ کہیں گے امام صاحب نے کہا، امام صاحب نے کہا، کوئی امام شمام نہیں ہے، یاد رکھو۔ آپ دیکھو اس نے کیسے عجیب انداز سے تردید کی۔ دوست آئے، مجھے پتہ چلا، میں نے کہا آپ ان سے اگر بات کر سکو نا تو ان سے یہ کہنا کہ مولانا آپ نے بہت ٹھیک فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ کسی امام کی، کسی مولوی کی بات نہیں ماننی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے ماننا ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم تو آپ سے سن رہے ہیں، آپ حضور ہو، آپ پیغمبر ہو یا آپ مولوی ہو؟ ہم تو آپ سے سن رہے ہیں نا، ہمیں حضور تو نہیں فرما رہے، ہمیں تو آپ سنا رہے ہیں، آپ ایک مولوی صاحب ہو نا، یا تو آپ اپنا بتاؤ کہ آپ پیغمبر ہو، آپ حضور ہو۔ ظاہر کون کہہ سکتا ہے کہ میں حضور ہوں؟ تو میں نے کہا اس کو غور میں، جب تم بھی مولوی ہو، تمہارے بھی مولوی ہے، تو ہم تمہاری بات کیوں مانیں، اپنی مولوی کی کیوں نہ مانیں؟ نہیں، تم بھی مولوی ہو نا، تم جو کہتے ہو حضور، ہمارے علماء بھی ہمیں حضور کی بات بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے عرض کیا کہ کئی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، تو اپنے مسلک کے متعلق یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، اس سے انسان کا کم از کم اپنے مسلک پر اس کا اعتماد پختہ ہوتا ہے، اس کو اپنے مسلک کا کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مناقب، امام صاحب کے فضائل، یا امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو خدمات ہیں وہ ازہر من الشمس ہیں۔ ایک چھوٹا سا مضمون میں نے بہت جلدی میں تیار کیا ہے، اسی میں سے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، پھر اپنی معلومات ختم کر دوں گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے بھائی اس وقت کے اندر، اسی اپنے زمانے میں جو لوگ علماء، صلحاء ساتھ کے ہوتے ہیں نا، سب سے بڑی گواہی ان کی ہوتی ہے۔ وہ اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہیں؟ اگر ان کی گواہی اس کے حق میں ہو تو یہ اس کی بہت بڑی عظمت اور اس کی شان کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق جو اس وقت کے بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے ائمہ تھے، انہوں نے جو ارشاد فرمایا اس کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑا نام ہے ائمہ میں سے امام الجرح والتعدیل یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ۔ آپ کی جلالت شان سے، فن جرح و تعدیل سے ادنا سا واقف بھی اچھی طرح واقف ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا درج ذیل قول آپ کی جلالت شان کے لیے کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل حدیث لا یعرف ابن معین فلیس ہوا بحدیث، جس حدیث کو یحییٰ ابن معین نہیں پہچانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے امام، اور فرماتے کان ابن معین اعلمنا بالرجال، امام یحییٰ بن معین ہم میں سے سب سے زیادہ فن رجال کو جاننے والے ہیں۔ آپ کا قول علامہ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حافظ محمد بن سعد العوفی سے نقل کیا ہے، سمعت یحییٰ بن معین یقول کان ابو حنیفہ ثقۃ لا یحدث بحدیث الا ما یحفظ ولا یحدث بما لا یحفظ، یعنی میں نے یحییٰ بن معین کو یہ فرماتے سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ثقہ تھے، آپ وہی حدیث بیان کرتے تھے جو آپ کو اچھی طرح یاد ہوتی تھی، اور جو حدیث آپ کو یاد نہیں ہوتی آپ اس کو بیان ہی نہیں فرماتے تھے۔ یہ امام صاحب کے متعلق یحییٰ بن معین فرماتے تھے۔ مورخ اسلام امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام اوزاعی کے ترجمہ میں ابن معین کا یہ قول نقل کیا ہے، العلماء اربعۃ، بڑے بڑے علماء چار ہیں، الثوری، ابو حنیفہ، ومالک، والاوزاعی۔
حافظ صبیری نے بسند متصل امام ابن معین سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں: الفقہاء اربعۃ ابو حنیفہ وسفیان ومالک والاوزاعی رحمہم اللہ۔ امام عبداللہ صبیری سند متصل کے ساتھ حافظ حسین ابن حبان تلمیذ ابن امام یحییٰ بن معین سے نقل کرتے ہیں کہ جب امام کے سامنے ذکر کیا جاتا کہ فلاں شخص امام ابو حنیفہ کے بارے میں تنقید کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں یہ اشعار پڑھتے۔ لوگ جب اس جوان کی طرح مقام حاصل نہ کر سکے تو اس کے ساتھ حسد کرنے لگے، چنانچہ اس وجہ سے وہ اس کے دشمن اور مخالف ہو گئے، جیسا کہ خوبصورت عورت کی سوکنیں اس کے ساتھ حسد اور دشمنی کی وجہ سے اس کو بدصورت کہہ دیتی۔ حدیث اور اسماء رجال کی بلند پایہ شخصیت امام یحییٰ بن معین کے امام اعظم رحمہ اللہ کے بارے میں توثیقی اقوال میں سے صرف یہ چند اقوال ذکر کی گئے ہیں۔ ان سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی نظر میں امام اعظم کا محدثانہ مقام کس قدر بلند تھا اور آپ کے نزدیک ثقافت کے کس اعلیٰ مقام پر وہ فائز تھے۔ نمبر 2، استاد المحدثین امام علی ابن مدینی، یہ بھی علم حدیث و اسماء الرجال کے بلند پایہ اور عظیم المرتبہ امام ہیں۔ تمام مشہور ائمہ حدیث امام بخاری، امام زہری، امام ابو داؤد وغیرہ ان کے تلامذہ حدیث میں سے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے: میں نے اپنے آپ کو سوائے امام علی ابن مدینی کے کسی کے سامنے کمتر نہیں سمجھا۔ امام موصوف بھی امام اعظم کی توثیق کرتے ہیں، چنانچہ امام ابن عبد البر نے ان سے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، حماد ابن زید، حشیم ابن بشیر، وکیع ابن جراح اور عباد ابن عوام جیسے ائمہ نے حدیث روایت کی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ثقہ ہیں اور ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ نمبر 3، امیر المومنین فی الحدیث امام شعبہ بن حجاج۔ امام شعبہ کا پایہ علم حدیث میں اس قدر بلند تھا کہ یہ محدثین میں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کی جاتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث معروف ہی نہ ہوتی۔ امام صالح فرماتے ہیں کہ اسماء الرجال میں سب سے پہلے امام شعبہ نے کلام کیا، پھر امام یحییٰ قطان نے اس میں ان کی پیروی کی۔ اسی طرح آگے بہت سے اور علماء کے ائمہ کے اقوال ہے، امام سفیان ثوری سید الحفاظ کے بھی، دوسروں کے بھی، لیکن چٹ آ گئی ہے اور اس چٹ کے آنے کا مطلب آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور میں بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ بس سما خراشی کی معافی چاہتا ہوں، جتنا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور یہ چونکہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں میں یہ ان احباب کو دے جاؤں گا۔ امید ہے کہ یہ اگر اس کو آگے کتابی شکل میں شائع کرنا چاہیں جس طرح تو یہ انشاءاللہ ایک کام کی چیز ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب حضرات کی تشریف آوری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور جس طرح آج ہم امام اعظم سیمینار میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح قیامت کے دن ہمیں امام صاحب کے جھنڈے کے نیچے ان کے ساتھ اللہ ہم سب کو اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه۔